آپ نے جو انداز کے اوپر بات کی تھی، انداز جو ہے نا، جب تقریر ہوتی ہے نا، اس کا انداز یہی اگریسو ہوتا ہے جی. ڈاکٹر اسرار صاحب کے اعتراض کیوں نہیں کسی نے کبھی کیا ان کے لہجے کے اوپر؟ ان سے زیادہ کوئی سخت بولتا تھا؟ کیونکہ ڈاکٹر اسرار صاحب نے کسی فرقے کو ڈیمیج نہیں کیا، وہ سسٹم کے اندر رہے، مولویوں کو وہ ہضم ہو گئے. ٹھیک ہے، مولویوں کی بھی روزی روٹی چلتی رہی، ان کی گمراہی اس طرح ہی پھیلتی رہی، ڈاکٹر اسرار صاحب پیرلل میں اپنا کام کرتے رہے. میں نے آگے چونکہ فرقوں کو للکارا ہے، ان کو میرا انداز نظر آ رہا ہے. اگر یہ میرے ساتھ مخلص ہے تو مجھ سے پہلے ڈاکٹر اسرار کے اوپر اعتراض کریں، اور ان سے پہلے حضرت عمر پہ اعتراض کریں جو حضور کی مجلس میں. کیا یہ ایتھکس ہے کہ نبی بیٹھے اور ایک بندہ بار بار کہ میں تلوار اجازت دے میں اس کا گلا کاٹ دوں؟ کس کے بارے میں؟ بدری صحابی کے بارے میں. کیوں؟ انہوں نے نبی اسلام کے ساتھ غداری کر دی تھی. لیکن پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں آپ علیہ السلام کے حکم فرمائے بغیر اس طرح بار بار تلوار کو ہاتھ دینا، کیا یہ ایتھکس ہے؟ تو حضرت عمر کو تو یہ کچھ بھی نہیں کہتے ہیں ان کی طبیعت تھی. حضرت عمر رسول اللہ کے ساتھ رہ کے بھی ان کی طبیعت یہ ہو. اور میں نے اتنی ساری گمراہیاں دیکھی ہوں، چشتی رسول اللہ، تھانوی رسول اللہ. آج اگر حضرت عمر ہوتے تو ان کے ساتھ پوڈ کاسٹ نہ ریکارڈ کرواتے، ہاں انہیں وہاں پہنچاتے جہاں ان کے بڑے پہنچ چکے ہیں. یہ تو میری شرافت ہے، میں اس پلانٹ ارتھ پہ سب سے سافٹ بندہ ہوں جو اس ٹاپک کے اوپر بولتا ہوں. ان کے بزرگ، یہ جن کے فرنٹ مینڈ ہیں، ان کے بزرگوں نے، احمد صاحب بریلوی صاحب نے، اشرف علی تھانوی صاحب نے ایک دوسرے کو کافر قرار دیا ہوا ہے، اسلام سے نکالا ہوا ہے. میں تو ان کو مسلمان سمجھتا ہوں. یہ مجھے بتائیں نا کہ بھی کون سے ان کے جو آئیڈیل بزرگ ہیں ان سے میں زیادہ برا ہوں. تو ان کے بزرگ تو آپ کو نظر آئیں گے دوسری طرف کھڑے ہوئے. صحیح مسلم میں 2005 نمبر حدیث ہے، نبی الاسلام جب ممبر پہ چڑھتے آپ کی آواز بلند ہو جاتی، غصے میں اضافہ ہو جاتا، آنکھیں سرخ ہو جاتی، گویا کوئی جرنیل اپنی فوج کو تیار کر رہا ہے. یہ جمعے کا آپ کا خطبہ ہوتا. اب انہوں نے یہ سنا نہیں ہوا. اور میں نے آپ کو سب سے بڑی پریکٹیکل مثال بتا دی ڈاکٹر اسرار کی. ڈاکٹر اسرار کے اوپر کسی نے کیوں نہیں ان کے انداز کے اوپر اعتراض کیا؟ وہ تو ان کو تو کبھی مسکراتے ہوئے بھی نہیں کسی نے دیکھا. میری تو میمز ہیں بھائی. ڈاکٹر اسرار صاحب کو عمر نو ملے نا تو وہ جتنا مسکرائیں گے نا تو میں ایک پبلک سیشن میں اس سے زیادہ مسکراتا ہوں. ڈاکٹر اسرار نے ان کی منجی نہیں تھی ٹھوکی، میں نے منجی ان کی ٹھوک دی ہے. یعنی جو ان کی چولیں ہلتی تھیں وہ ٹھوک دی ہیں. میری وجہ سے فرقوں کو ہوا ہے ڈیمیج. اب اس کا غصہ، اس کی چیخیں تو نکلیں گی، یہ وجہ ہے. ادروائز میرے انداز کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ان کو. میں الحمدللہ دلائل کے ساتھ بات کرتا ہوں. اور مجھے بتائیں، خادم رضوی صاحب نے مزار اقبال پہ بیٹھ کے کہا تھا کہ وابیوں کی اذان کا کوئی احترام نہیں ہے، سوروں کے سور ہیں. میں نے تو نہیں کہا وابی سوروں کے سور ہیں. تو کسی کی جرت ہے کہ خادم رضوی صاحب کے بارے میں بول جائے؟ یہ آپ کے سارے پینٹ شرٹ والے زبان ہے نا ان کی کھینچ لیں مولوی. اتنے ڈرپوک ہیں یہ انجینئر صاحب کے سخت سٹائل کے اوپر. ان کو کہ ویڈیو ریکارڈ کرو خادم رضوی کا نام لے کے کہ اس کو یہ نہیں کہنا چاہیے تھا وابیوں کو سوروں کے سور. ان کی جرت نہیں ہے. مطلب یہ پینٹ شرٹ والے اور یہ ممی ڈیڈی، یہ تو بہت سارے آپ کے سٹوڈنٹس اور فالوورز بھی ہیں. نہیں میں ان کو نہیں، میرے بھائی میں ایک منٹ، آپ بالکل مولوی والی اپروچ کر رہے ہیں. اس وقت علمی ڈسکشن ہو رہی ہے. علمی ڈسکشن میں دیکھیں آپ نے سب یار اس طرح نہ کریں خدا کے لیے. ایک بات ہو رہی ہے، میں نے ان کی بات کی ہے. آپ نے بات جو سٹارٹ کیا میرے بارے میں کی ہے نا کہ وہ آپ کے بارے میں کہتے ہیں، میں انہی کو ریبٹل کر رہا ہوں نا. یہ انڈرسٹوڈ ہے نا. آؤٹ آف کانٹیکسٹ تو چیزوں کو نہ نکالیں. اس طرح تو نہیں ہے نا. میں جو بات کر رہا ہوں انہی کی بات کر رہا ہوں کہ وہ جو ان کے فرنٹ مین بنے ہوئے پینٹ شرٹ والے، موٹیویشنل اسپیکر ہوں یا اور لوگ ہوں جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں اسلام کی خدمت کر رہے ہیں اور وہ انجینئر صاحب کو ایٹیکیٹ سکھانا چاہ رہے ہیں، تو ان سے میری ریکویسٹ ہے کہ ذرا ان مولویوں کے بارے میں جو سورانے سور ایک دوسرے کو کہتے رہے ہیں، یہی بندے جن کی آپ بات کر رہے ہیں، ان کے بڑے نے، اشرف علی تھانوی نے اس کتاب پہ سائن کیے ہوئے، جن کے مدارس میں جا کے یہ درس دیتا ہے بندہ، جس میں احمد صاحب بریلوی کو اور ان کی پوری جماعت کو شیطانی لشکر کہا ہے اور کہا ہے کہ یہ اس طرح کے شیطان ہے جو انبیاء پہ حملہ آور ہوتے تھے، کافر کا ہے. ٹھیک ہے. اور ساتھ اس کتاب کا نام رکھا ہے المہند علی المفند، ہند کی تلوار ایک پاگل سٹھائے ہوئے بابے کے اوپر. کیا یہ بندہ ان کے بارے میں کہے گا کہ ان کا انداز سخت تھا؟ بریلویوں کے بڑے بزرگ نے حسام الرحمن لکھی، اس میں لکھا دیوبند واجب القتل ہے. احکام شریعت میں بریلویوں کے امام احمد صاحب بریلوی نے لکھا کہ اہل حدیث دیوبند اور شیعہ اور قادیانی کافروں کو ان کے ساتھ ذکر کر کے کہا کہ ان کا ذبیحہ بھی حرام ہے، یہ مرتد اور واجب القتل ہے. تو کیا یہ موٹیویشنل اسپیکر پینٹ شرٹ پہننے والے جو سمجھتے ہیں کہ ہم اس وقت نمائندہ ہیں ینگ جنریشن کے اور ہم اسلام کی خدمت کر رہے ہیں، انجینئر صاحب کو ایٹیکیٹ سکھا رہے ہیں نا؟ انجینئر تو ساروں کے پیچھے نمازیں پڑھتا ہے، کسی کو کافر نہیں کہتا. ٹھیک ہے، اس کو تو سمجھانے کے لیے آیا ہے. ان کو سمجھائیں گے جن مولویوں نے دوسروں کو کافر قرار دیا، ان کے مدارس میں جا کے ان کے فرنٹ مین بنتے ہو، کبھی ادھر بولیں ان کی زبانیں کھینچ لیں. یہ لوگ اپنے گھروں سے باہر نہ نکل سکیں.
یہ میرا حوصلہ ہے کہ میں نے مولویوں سے ٹکر لیا. یہ مولویوں کے خلاف کبھی کوئی ورڈکٹ نہیں دیں گے. اور بہانہ پتہ کیا بناتے ہیں کہ ہمارا جو میدان ہے وہ یہ نہیں وجہ یہ ہے کہ اگر یہ اسلام کے ساتھ مخلص ہیں تو اسلام کا سب سے بڑا دشمن وہ مولوی ہے جنہوں نے ایک دوسرے کو کافر قرار دیا. اور آج 2 فرقے بن گئے ہیں انڈیا کے 2 شہروں کے نام کے اوپر. ایک جملہ ان کے بارے میں نہیں یہ لوگ بول سکتے. کیوں؟ وہ ان کی زبانیں کھینچ لیں گے, یہ گھاٹ سے نہیں نکل سکیں گے. گستاخ رسول کی ہے کہ سزا سرتن سے جدا. ان کو میری طرح زندگی گزارنی پڑے گی ایک بند کمرے میں, لائف ونریبل ہو جائے گی. لہٰذا یہ کہہ دینا انجینئر صاحب کو سمجھانے کے لیے سارے شعر ہوتے ہیں. میں تو کسی کو نہیں چھوڑ رہا, نہ ایتھیسٹ مجھ سے بچے ہیں, نہ سیکولرز بچے ہیں, نہ مولوی بچے ہیں. میں سب کے ساتھ علمی اختلاف کرتا ہوں اور دلیری کے ساتھ کرتا ہوں. پک اینڈ چوز نہیں کیا ہوا کہ اپنی مرضی کی باتیں رکھی ہوئی ہیں اسی اصول اور مبادی کے اوپر. جن لوگوں کی آپ مدارس میں جا کے بیٹھتے ہو, جن کے آپ فرنٹ مین بنے ہو, ان کے بارے میں زبان نہ کھولو, ویڈیو میں کھولنا ہے. اور ابھی میں آپ کی کیمرے کی وسعت سے قیامت تک ٹائم دیتا ہوں, کبھی نہیں یہ بول سکتے. لائف ونریبل ہو جائے گی. مجھے پتا ہے کتنی سارے کوئی اسلام کی خدمت کر دیتا ہے. اور بات وہی ہے, آپ دیکھیں عمران خان صاحب جب نکلے تھے تو انہوں نے کہا تھا میں جہاد کر رہا ہوں. تو جہاد میں تو لوگ شہید ہوتے ہیں, کوئی نہیں شہید ہوا. پریس کانفرنس کر کے سارے دوسری پارٹیوں میں چلے گئے. یہ ایسے نہیں ہوتا, ایسا تو نہیں ہوتا بھائی. یہ بھی دیکھیں انشاءاللہ اس جہاد میں شہید نہیں ہوں گے. یہ پریس کانفرنس کریں گے میرے خلاف,